معزز مکرم علماء کرام، طلباء کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس مالک رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت سعید میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ گفت و شنید کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. اور ہمارے محسن نقیب اہل سنت حضرت حافظ القاری محمود صاحب نے جو میرے تعلق سے الفاظ کہے ہیں، میں ان کے لائق نہیں ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے. یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ بھی ایک طالب علم ہوں. ہمیشہ ہر انسان کہ جو بھی راہ شریعت میں چلتا ہے، ہر دن اس کو نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس کی تلاش، اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو وہ طالب علم ہی رہتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو ڈگریاں ہوتی ہیں، جو ہمیں مدارس سے سندیں دی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کامل و اکمل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ راستہ بتا دیا گیا جس راستے پر چل کے آپ نے شریعت کا علوم سیکھنے ہیں. تو اس لیے ہم سارے علماء، چاہے وہ اپنے وقت کے فقیہ ہوں، چاہے وہ اپنے وقت کے مفتی ہوں، چاہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے شریعت اسلامیہ میں طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اسی میں عافیت بھی ہے، اس لیے کہ جب انسان خود کو کامل سمجھنا شروع کرے گا تو انسان ایسے کاموں پر چلنا شروع کر دے گا اور ایسے مسدود راہوں کو وہ عبور کرنا شروع کر دے گا کہ جو اس کے لیے ناممکن ہے. حضرات گرامی، یہاں پر ہمارے بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے. آج کا یہ جلسہ یہ ہمارا خود کا جلسہ ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آج میں تقریر کروں، میں نے معذرت بھی کی تھی، لیکن ان کی محبتوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئے ہوئے علماء کرام ہیں وہ بولیں اور ان سے ہم سماعت کریں، لیکن چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. درود پاک کریں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی اس مجلس میں دو چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں. ایک حفظ قرآن کی دستار بندی، اور دوسرا ہمارے اور آپ کے محسن اہل سنت حضور اشرف ملت سید محمد اشرف الچوشوی، ان کی آمد. یہ دو ایسی چیزیں آج کی اس مجلس میں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. حضرت شیخ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آپ ذرا سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب تشریف لاتے ہیں تو آپ استقبال سے استقبال کریں کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کون سی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتارا
اور اس کی حفاظت کا ذمہ کرم اپنے اوپر لے لیا، اپنے ذمہ کرم اور اس کی حفاظت بھی۔ یہ کون کتاب ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں رکھی رہتی ہے اور اس کے اوپر دودھ پڑی رہتی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ میرے پروردگار نے لیا ہے۔ اور وہ حفاظت کا ذمہ کس طریقے سے میرا پروردگار اس کتاب کو محفوظ ما بین دفتین کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرات گرامی، علماء کرام کی آمد ہے، وہ مفتی محمد عمران صاحب تشریف لا چکے ہیں اور باقی علماء کرام بھی آئے ہیں، ان کے چہروں کی رعایت کریں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ جلسے سے آگے آ جائیں، آپ رات باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ حضرات گرامی، جس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہو وہ حفاظت کرنے والا جانتا ہے کہ ہم نے کس چیز کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے۔ ابھی ہمارے ملک کی حفاظت ہماری فوج کے ذمہ ہے، تو ہماری پبلک کو معلوم نہیں کہ فوج کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ تم میری کتاب مبین کی حفاظت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور جو چیزیں، جو صورتیں، جو شکلیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم اس کتاب کی حفاظت فرما رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے گھروں میں ایسے بچوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین قرآن مقدس کو اتار کر کے اس کی حفاظت نسل در نسل کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ میڈیا اور چھاپوں اور مابین دفتین کی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس قرآن مقدس آ رہا ہے، اگر ساری کائنات یہ چاہے کہ ہم اس قرآن کو مٹا دیں، اگر ساری دنیا یہ پابندی لگا دے کہ انٹرنیٹ کے اوپر قرآن موجود نہیں ہوگا، اگر ساری دنیا یہ پابندی لگانا شروع کر دے اور بڑے بڑے حکمران یہ چاہیں کہ قرآن چھپنا نہیں چاہیے، قرآن کے اوپر پابندی لگنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اس مقدس کتاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر اس کا ایک ایسا روحانی سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس سلسلے کو کوئی شخص بھی نہیں روک سکتا۔ اور وہ سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس قرآن مقدس کو باحفاظت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نشر کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے حفاظ اکرام ایسے ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو نور قرآن سے روشن فرمایا ہے، اور ان کے سینے میں جو اللہ رب العالمین نے علم رکھا ہے وہ علم قرآن ہے، اور وہ اسی روشنی کے اندر اپنے علوم اور اپنی آغاز گاہ کو تیار کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں۔ آواز اور اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ کیا تو رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب قوما ویدع بہ آخرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مقدس کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج بخشے گا اور بہت سارے ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کرے گا جو قرآن کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں مدارس کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، مولویوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر بڑی طاقت میں بڑی میجورٹی کے اندر ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو محفوظ کر دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے تو اس کتاب مبین کی حفاظت جہاں اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان علماء کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہوگا۔ کون ہوگا
کہ جو علماء کو مٹا سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث بیان کر کے گزروں کا اس لیے کہ وقت نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. جس کی حفاظت کی گارنٹی, جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین دے دے, اور جن کے ہرا بھرا رہنے کی دعا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کرتے ہیں, اس قوم کو, اس جماعت کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہی وجہ ہے معیشت کے طور پر بھی علماء کو دبایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر طریقے کے سیاسی دباؤ کے اندر بھی علماء کو لایا جاتا ہے. ہر طریقے سے کاٹنے, پیٹنے اور مٹانے کی بات علماء کے لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ وہی جماعت ہے کہ جو قرآن کی روح کے ساتھ اور قرآن کے نور کے ساتھ زندہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رہیں گے اور زندہ رکھیں گے. یہ وہی راز ہے, یہ وہی راز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری قومیں زندہ ہیں. یہی بات ہے کہ جب قرآن پر کوئی بات آتی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اوپر کوئی بات آتی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہم گیت تحریکیں چلائی جاتی ہیں, تو یہی وہ علماء ہے, یہی وہ حفاظ ہے, یہی وہ قرآن کرام کی جماعت ہے کہ جو جماعت اپنی جان دے دیتی ہے, خود تو مر جاتی ہے, لیکن اسلام کو نہیں مرنے دیتی, نبی کی عزت کو ختم نہیں ہونے دیتی ہے. حضرات گرامی, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء نے اپنی وراثت کے اندر مال اور دولت کو نہیں چھوڑا. انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے, علیہم السلام نے اپنی وراثت کے اندر اگر کسی چیز کو چھوڑا ہے تو وہ وراثت ان کی علم ہے. اور اللہ سن لو کہ اس وراثت کے حقدار میری امت کے علماء ہیں. تو جو نبیوں کے وارث ہو, جن کو اللہ نے نبیوں کے بعد اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہو, دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جن کو ذریعہ بنایا گیا ہو, اگر کوئی ان کے مٹانے کی بات کرتا ہے, اگر ان کو کوئی نشر کشر کرنے کی بات کرتا ہے, اگر کوئی ان کو کاٹنے کی بات کرتا ہے, تو یقین جانیے وہ خود ختم ہو سکتے ہیں, لیکن نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے, نہ عالم دین ختم ہو سکتا ہے, نہ اسلام مل سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے مقابل میں جو بھی شخص آیا, اس کے خلاف جس نے بھی اپنی انگلیاں اٹھائی, وہ شخص خود تو مٹتا چلا گیا, خود تبدیل ہوتا چلا گیا, خود بدلتا چلا گیا. نہ کوئی قرآن کا ایک حرف بدل سکا, نہ حدیث کا کوئی ایک حرف بدل سکا, اور نہ ہی اسلام کو کوئی مٹا سکا. اپنی نانی اور اپنی دادی کے گھر سے بیٹھ کر کے میڈیا پر بھاشن دینا اور ہے کہ ہم مسلمانوں کو ملک سے نکال دیں گے, ہم مسلمانوں کے خلاف ایک قانون لائیں گے, ہم NRC لا کر کے شاید مسلمانوں کے ٹیبو کے اندر بھیج دیں گے. یہ تمہاری بھول ہے, اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر جو سرزمین ہندوستان کے اوپر اپنا قدم رکھ کے بتا دیا تھا, نہ اسلام ہندوستان سے جا سکتا ہے, نہ انسانیت ہندوستان سے ختم ہو سکتی ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے جو ڈکٹیٹرشپ بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, ان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے. حضرت عمر کیوں گئے تھے تلوار لے کے؟ حضرت عمر تلوار لے کے نبی کو کاٹنے گئے تھے, لیکن اسلام کا اعجاز دیکھیے کہ جو خلاف گئے, جو مقابلہ کرنے کے لیے گئے, جو اسلام کو مٹانے کے لیے گئے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ 39 سے 40واں نہیں ہونے دوں گا, اب مجھے بتائیے کہ نبی کے اعجاز کو دیکھیے کہ اسی عمر کو اللہ رب العالمین نے 40واں بنا دیا. وہی حضرات گرامی, وقت کی بہت قلت ہے, ورنہ میں اور باتیں آپ سے کرتا. آج کے ہمارے آنے والے مہمان کے تعلق سے چند باتیں عرض کر کے میں گزر جاؤں گا. ہمارے خانوادہ اشرفیہ سے آج جس شخصیت کی آمد ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ خانوادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے چلا ہے.
یہی اس کی نسبت کے لیے کافی ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی ذلیل، خوار اور رسوا اور گمراہ نہیں ہوگے۔ سن لو، اللہ وہ ایک کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، وعدرتی اور میری اہل بیت ہے، کہ اگر تم اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں ہم قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑتے ہیں، جہاں اس وحی ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد جو آج جہاں تشریف لانے والے ہیں، وہ اس شخصیت کی نسل سے ہیں جس کو لوگ تاریخ السلطنت کہتے ہیں۔ تاریخ السلطنت جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے، اور بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے جس شخصیت نے فقر اور فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی ہے، اس شخصیت کا نام حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ ان کی نسل سے ہیں، ان کو کسی شہرت کی ضرورت نہیں، کسی مال جاہ و جلال کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے جد اعلیٰ نے بتا دیا کہ دولت، بادشاہت، منصب، جاہ و جلال یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری کا ہونا ازحد ضروری ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، سلسلہ اشرفیہ جہاں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے فیض چشمے جہاں ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہیں اس خشکی اور تری کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سلسلہ اشرفیہ کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھتے ہیں لطائف اشرفی کے اندر کہ ہند مہاساگر کا ہم سفر کر رہے تھے، اس سفر کے دوران ہمارے ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہمارے پیر و مرشد پوری روح زمین کے اندر تو موجود ہیں، چپے چپے کے اندر کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہے، کیا اس سمندر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارا سلسلہ یہاں پر محفوظ ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا تھا۔ حضور مخدوم صاحب بھی اس جہاز کے اندر موجود تھے کہ ایک ہیکل شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ مخدوم صاحب نے پلٹ کے پوچھا کیا تم میرے نور العین کے مرید ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سمندر کی تہ کے اندر ایک شہر بستا ہے جس کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ مدینۃ الاشرف کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اشرفی ہیں۔ تو یہ سنو، جہاں ہم خشکی کے اندر ہیں وہاں ہم تری کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے سے قابل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔